ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومرسلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وفي مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین کرام، ذیقعد کا بابرکت مہینہ شروع ہے. اسی ماہ مقدس میں پہلے پوری دنیا سے حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، احرام پہنے ہوئے، عالمی کلمہ بلند کرتے ہوئے ان دنوں میں پوری دنیا سے فلائٹیں جاتی ہیں، حج کرتے ہیں. لیکن آج دل مغلوم ہے کہ یہ کہانی لگ رہی ہے یہ کبھی ایسے ہوتا تھا. اور اس وقت ہر خاندان کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی جا رہا ہوتا، یا تعلق والا کوئی نہ کوئی ساتھی جا رہا ہوتا. ہم فون کرتے یار ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بھی جائیں، ہم بھی وہاں پہنچیں. لیکن ہمارے اعمال کی نحوست نے، ہماری بدعمالیوں نے اتنا اس رحمت کی چادر کو ہم نے اڑانے کی کوشش کی، اللہ کے قوانین اور احکامات اور شریعت کو توڑنے کی کوشش کی کہ ہم
کام اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اب کہیں سے آواز نہیں آتی کون حج پہ جا رہا ہے، کون عمرے سے آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، اور یہ احساس نہیں ہے کہ جو صدا بلند ہوتی تھی وہ خاموش ہے۔ ان بد اعمالیوں کی ایک بڑی نحوست، ہر برے عمل کی نحوست ہوتی ہے، ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، ہر دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ اثر کرے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ آپ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور یہ آپ کی محبت اور میرا انداز تکلم آپ کو پسند ہے کہ آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے میں لہجہ اپنا تلخ کر دوں، سارے جرائم کی جڑ آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو قرار دے دوں، منظر بدل جائے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کو اللہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی کھول کھول کر بیان کیا۔ ان دنوں میں بجائے ہم حج کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ حاجی جا نہیں رہا، آئندہ جمعوں سے ذی الحج کے فضائل بھی اور قربانی کے بھی ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت جو سب سے اہم ایشو بن گیا، اور جو ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا کہ جب عورت بے حیا کپڑے پہنے گی تو معاشرے میں بدکاری بڑھے گی۔ آپ کو مجھے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، حکومتی چلانے کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن دو کام اس ہفتے جو وزیر اعظم نے کیے ہیں، اس کی مثال پچھلے 70 سال کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک، انہوں نے امریکہ کو 2 لفظوں میں ٹکا جواب دیا ہے کہ ہم اپنے بے گناہ لوگوں کو نہیں مروائیں گے، ہم تمہیں فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ جب تم نے 20 سال افغانستان میں رہ کے تمہاری نظر میں جو دہشت گرد تھے تم ان کو نہیں ختم کر سکے، تو ہم کرائے کے فوجی اور کرائے کے اڈے تمہیں نہیں دیں۔ اس جگہ بے شک پہلے حکمران ہوتے 100% دے چکے، انہوں نے پہلے بھی بڑی بغیرتیاں اس قسم کی اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پھر انہوں نے لباس کے اوپر اسی انٹرویو میں، اسی انٹرویو کے اندر لباس کے اندر بھی انہوں نے 2 ٹوک لفظ کہہ دیا کہ یہ بدکاری، یہ فحاشی جو پھیل رہی ہے، اس کے اندر عورتوں کے کپڑے کا، ان کی ڈریسنگ کا اس کے اندر ہاتھ ہے، کہ مرد جو ہیں یہ رپورٹ نہیں ہے، اگر کسی کے ہاں کچھ زیادتی ہوتی ہے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک چیز بے لباسی اور یہ فحش لباس ہے، اور جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلے کپڑوں کی دکانیں ہوتی تھی، تھان پڑے ہیں، اسے جو بھی اپنی پسند کر لینا ہے لے لے۔ اب وہ شلواریں بھی گئیں، وہ قمیضیں بھی گئیں، اب شرٹیں آ گئیں، اور ان کی جگہ ٹراؤزر اور ان کی جگہ پینٹیں آ گئی۔ اور وہ اگر گھر میں میری بیٹی نے بھی پہنا ہو تو بہت معیوب ہے آپ کے گھر، اور پھر پہن کے بازار میں نکلی ہو بہت معیوب۔ اب سارے ہمارے ملک کے اینکر اور سیاسی جماعتوں کے چمگادڑے وہ مسلسل اس پر بول رہے ہیں، یہ بیان آیا تو آیا کیوں؟ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی نہیں کر رہا، عورت عورت کے ساتھ نہیں کر رہی، عورت کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا، یہ برقعے والی کے ساتھ زنا نہیں ہو رہا، یہ کیوں کہا ہے کہ عورت کے لباس کی وجہ سے؟ اس نے نہ میری بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو کہا ہے، نہ آپ کی کو کہا۔ جن کے لباس کے اندر فحاشی ہے اس نے وہ کہا ہے، حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جس نے جوانی گزاری ہی ادھر جیسے بھی گزاری ہے، اور ہم اسی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے 70 سال بدکاری زندگی گزاری ہو، 70 سال نہیں 700 سال گزاری ہو، 700 سال نہیں 7000 سال اس بندے کی عمر ہو، اس نے گناہوں کے اندر گزاری ہو، لیکن اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ زانی جا رہا ہے، وہ شرابی جا رہا ہے، وہ جواری جا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ تھا، جب وہ گناہ کر رہا تھا میں نے اس کو زانی شرابی جواری نہیں کہا، تم کون ہوتے ہو کسی کی تفصیل لگانے؟ قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کہتا کیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ساری آیتوں میں کیا آیا؟ اے ایمان والو۔ اب اس کے اندر بے نمازی بھی ہیں، اس کے اندر جواری بھی ہیں، اس کے اندر شرابی بھی ہیں، اس کے اندر ظالم بھی ہیں، اس کے اندر قاتل بھی ہیں، اس کے اندر مغرور بھی ہیں، اس کے اندر باغی بھی ہیں، ہر انسان اپنے اپنے کردار کا مالک ہے، لیکن اللہ نے جب قرآن میں ایک مخاطب کیا اے ایمان والو، جب اللہ اپنے بندوں کو ایمان والوں کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہم کسی کو بے ایمان اور ہم کسی کو زانی شرابی کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ایک انسان ساری زندگی گناہ کرے، یہ ایک کافر کی زندگی لے لے، وہ ساری زندگی کفر میں گزارتا اور آخری لمحات میں آخری دنوں میں اللہ اس کو کلمے کی دولت سے نواز دیتا۔ کئی صحابہ ایسے ہیں چند جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی، نہ انہوں نے کوئی شب داریاں کی، نہ قرآن حفظ کیا، ادھر نبی کی خدمت میں پہنچے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تلوار لی، کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی، گئے تلوار لے کے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان شریعت کا جو حکم 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ 14,000 سال قیامت کو رہ جائیں یا 1400 سال رہ جائیں یا 14 سال رہ جائیں، شریعت کا حکم ٹس سے بس نہیں ہوگا۔ اس وقت طوفان بدتمیزی، جو چینل اٹھا کے دیکھے، جس فیس بک کی نیوز پہ چینل کو اٹھا کے دیکھے، بیان ہے، وزیر اعظم نے یہ بیان کیسا دے دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی عورت بن ٹھن کے خوشبو لگا کے اگر بازار آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسی ویسی ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی اور لفظ گول استعمال کر رہے ہیں۔ عورت کو اجازت ہے زیب و زینت کی، وہ کنواری بچی ہے، اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، سرخی لگائے، پاؤڈر لگائے، جہاں اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، جن سے اس کی عزت کو خطرہ نہیں، اگرچہ اب خطرات بھی پیدا ہو گئے، لباس بھی اس کا شریفانہ ہو، اپنے گھر میں جیسے مرضی کرے۔ باہر نکلنے لگی ہے، میری اور آپ کی ماں بہن بعد میں آئے گی، اللہ کے نبی کی ازواج کو قرآن نے پہلے خطاب کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، او میرے پاک پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بتا دو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو بتا دو،
لفظ کیا ہے؟ بنات، بنت کی جمع. بات سمجھ آ رہی؟ بنت عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں، بنات بیٹیاں. قرآن کہہ رہا ہے، نہ دیوبندی کہہ رہا ہے، نہ اہل حدیث، نہ بریلوی، کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے. قرآن حضور کی ازواج تھی، حضور نے 11 شادیاں کی. کتنی؟ حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جس وقت آپ کی وفات ہوئی، مبارک ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی کے گھر میں 9 ازواج مطابق تھا. حضور کی بیٹیاں ہیں 4. یہ عقیدہ پکا کر، یہاں لوگ بڑے شک ڈالتے ہیں کہ حضور کی بیٹی صرف فاطمہ ہے اور کوئی بیٹی نہیں. کتنی بیٹیاں؟ صوبے پاکستان کے کتنے؟ ضلع کی تحصیلیں کتنی؟ پاکستان کے موسم کتنے؟ حضور کے خلفاء کتنے؟ یہ 4 کا پہاڑا آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھے بھلے لوگ کسی رافضی کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ کہتا نہیں حضور کی ایک ہی بیٹی ہے جی، اور حضرت علی سے اولاد ہے، باقی کوئی اولاد نہیں. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا. حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. حضرت رقیہ کے بعد، وفات کے بعد، ان کی دوسری بہن، حضور کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا. یہ کیوں 4 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ فضیلت جو حضرت علی کو ملنی ہے، اگر ہم کہیں گے 4 بیٹیاں تو پہلی کس کے نکاح میں، اور وہ بھی داماد حضور کے اتنے ہی پیارے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ تو ذی-النورین ہو گئے. قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں کی امت میں کوئی صحابی، کوئی حواری کسی نبی کا ایسے نہیں گزرا جس کے گھر کسی نبی کی یک کے بعد 2 بیٹیاں ہوں. اور حضور فرماتے عثمان مجھے تیرے سے اتنا پیار ہے، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یک کے بعد دیکھ رہے تجھے دیتا. ایک روایت میں آتا ہے 100 بیٹیاں بھی ہوتی یک کے بعد وہ فوت ہوتی جاتی تجھے میں دیتا ہے. تو حضور کی بیٹیاں کتنی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بتا دو، کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بتا دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلیں اپنے چہروں پر کپڑے کو لٹکا دیں. اب بندہ کہے جی مرد کی نظر میں حیا ہونی چاہیے، تو اللہ سے زیادہ آپ کو پتا دنیا میں مرد کی حیا کا بھی تذکرہ سورہ نور کے اندر آ رہا ہے کہ مومنوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا دیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مسلمانوں کو، مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو جھکا دیں. اسی آیت کے آگے میں اللہ فرما رہے ہیں مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نظر کو جھکا دیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں. تو پتہ چلا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں، اس جسم پر رب کی مرضی ہے. اللہ نے یہ جوانی زنا کے لیے نہیں دی، یہ شراب کے لیے نہیں دی، یہ جوئے کے لیے نہیں دی، یہ بدکاریوں کے لیے نہیں دی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت دیکھو کہ بارشیں رک گئی ہیں، ملک میں ایسے بھی حالات آتے ہیں قحط پڑ جاتا ہے، بارشیں رک گئی ہیں، سمجھو لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی. جب دیکھو معاشرے میں وبائیں پھیل گئی ہیں، سمجھو زنا عام ہو گیا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ فرماتے ہیں آپ کو شادیوں کا شوق ہے، جوانی میں بالکل شادی کریں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جہاں جس قبیلے میں اس مسلمان میں آپ کا دل کرے اپنا رشتہ دے دو. 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگر ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے پھر 1 ہی کر لو، اس لیے کہ پکڑ اس لیے بھی بڑی سخت ہوتی ہے. آج معاشرے کی یہ بے رہ روی جس کو ہم ڈکے چپے لفظوں میں آگے کرتے جا رہے ہیں، اب یہ اور طرف چل پڑی ہے. وہ کسی نے کلپ بنایا ہوا ہے بڑا اچھا، اس نے کہا پہلے کھانا گھر میں پکتا تھا، ناچنے والی طوائفیں اور خسرے باہر سے منگوائے جاتے تھے.
اب کھانا باہر سے پک کے آتا ہے ناچنے والی گھروں میں. غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے خسرے منگائے جاتے تھے، گویے منگائے جاتے تھے، کھانا گھروں میں پکتا تھا. ایک ماسی جو ہے وہ گوشت کاٹ رہی ہے، ایک ماسی آلو پیاز سیل رہی ہے، ایک دو ماسیاں مامیاں چاچیاں آٹے گوندھ رہی ہیں، گھروں میں بڑے بڑے توے رکھے جا رہے ہیں. خواتین مصروف ہیں، مرد اپنی جگہ مصروف ہیں. اب کسی کو کوئی مصروفیت نہیں سوائے کہ کس میوزک پہ کس نے کون سا ڈانس کرنا. میں نے کہا پڑھانے جاتا ہوں، میرے تو آگے شاعر کی شادی کوئی بھی چھٹی ہوئی نہیں. میں ایک دفعہ ایک دلہن کو قبول کرانے گیا، ہم تو شرم آتی ہے اوپر نیچے دیکھنے میں. میں گیا تو میں نے رجسٹر کھولا تو میں نے کہا جی فلاں بنت فلان کا نکاح آپ سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ بندہ کھڑا تھا، کہتا جی یہ دلہے کی ماں ہے، دلہن ادھر بیٹھی. ہنس پڑے سارے، میں نے دیکھا. جب یہ سارا نظام اس کو بدلے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے اندر بالکل ہر عمل جائز ہے. آپ دوست کی شادی پہ گئے نا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، جو مرضی کرتا رہے. لیکن جب سوچ لیں کہ جب آپ کے گھر شادی ہونی ہے اور یہی سارا کچھ ہونا، تو دوستوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی. خاندان میں اس وقت تباہیاں، پاکستان میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ کسی کے اندر اس وقت قوت برداشت نہیں. کتنی طلاقیں ایسی ہوئی، خامند نے بیوی کا موبائل چیک کر لیا، طلاق ہو گئی. کیوں؟ اس کے اندر میسج ہے. وہ اگر بیچاری، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، وہ ملازمت کرتی ہے، وہ کسی بینک میں کر رہی ہے، کسی کالج میں کر رہی ہے، وہ ڈاکٹر ہے کسی ہاسپٹل میں کر رہی ہے. اگر مردوں کے ساتھ تو ہے نا، صبح شام اوسط سے رابطہ ہے، تجھے یہ میسج کیوں آئے؟ ہم جب ہر کسی کو سارا دن بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاس بھی آئے ہیں نا. تو قرآن جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کو بتائیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو. مرد کا کام ہے روٹی کمانا. ہم اپنی سستی زندگی اس کو سٹیٹس بنانے کے لیے گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، پوری روٹی نہیں ہو رہی. گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا کروڑ شکر ہے، میرے گھر میں میرے علاوہ 8 افراد ہیں. میں آپ کے سامنے نماز پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. اگر ہم اس کو پورا کرنا چاہیں، میری پھر بھی تنخواہ اچھی بن جاتی ہے، میں 2-3 جگہ محنتیں مزدوری کرتا ہوں. لیکن جو مدرسے کا ایک استاد ہے، قاری قرآن پڑھانے والا، یا کسی مسجد کا امام ہے، اس کی تو 8-10 ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں ہے. اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کو بتایا ہے، مثال انگریز کی ہے، سمجھی اس نے ہے، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ. ہمارے قاریوں کا بچے کو 10 روپے شاید ہفتے میں ایک دفعہ ملتے ہوں. آپ کے بچے کو روز میں 400-500 اسکول لے کے نہ جائے، اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. پھر ایک آدمی کی تنخواہ پوری نہیں ہوگی، پھر اماں کی بھی نوکری لگے گی، پھر بہن کی بھی نوکری لگے گی، پھر بیوی کی بھی نوکری لگے گی، پھر بیٹی کی بھی لگے گی. سارے کمائیں گے، تنخواہ پوری نہیں ہوگا. پھر بچتا صرف یہ ہوگا کہ یہ ATM مشینیں لگی ہوئی ہیں اور یہ پیسہ کما رہی ہیں. کسی کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے دین کی بات کرنے کا موقع وقت ملتا. اللہ کے نبی نے وہ جتنی نشانیاں بتائی تھیں، آج اس معاشرے کے اندر یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ورنہ جو گناہ بنی اسرائیل کے اندر ہوتے تھے، اس سے 1000 گنا بڑے گناہ اس معاشرے میں ہو رہے ہیں. اور ابھی یہ پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، ابھی زلزلے نہیں آ رہے، ابھی زمین نہیں پھٹ رہی. یہ اس اللہ کے نبی کی ان دردناک دعاؤں کا نتیجہ ہے جو وہ بیت اللہ میں رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے. اللہم لا تجعل بی امتی مسخا ولا فسخا، اے اللہ میرے امت کو مسخ نہ کر دینا، اس کو فسخ نہ کر دینا، ان کے چہروں کو نہ بدل دینا، ان کو انسان سے بندر اور خنزیر نہ بنا دینا. اے اللہ میرے دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے میری بھی لاج رکھ دینا کہ کل یہ نہ ہو کہ نبی کے امتی آ رہے ہوں اور ادھر سے دیکھے کوئی کتا آ رہا ہے، کوئی بندر آ رہا ہے، کوئی خنزیر آ رہا ہے. اور میں ممبر پر بیٹھ کے قسم کھا کے آپ کو بات بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن
ہم نے سب نے جانا ہے، کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، کوئی اگلے ہفتے جائے گا، کوئی اگلے سال جائے گا۔ اتنی یہ بے وفا دنیا ہے، جب یہ آخرت میں پہنچیں گے نا، نہ بیوی دیکھے گی یہ میرا خامد ہے، نہ ماں دیکھے گی یہ میرا بیٹا ہے، نہ بہن دیکھے گی یہ میرا ویر اور میرا بھائی ہے، وہ کہیں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈال۔ آج اگر تو ہمیں لٹکانے لگا ہے ہمارے لباس کی وجہ سے یا ہماری آزادی کی وجہ سے، آج ہمیں لٹکانے لگا ہے، لا کے تو یہ دیتے تھے۔ وزیر اعظم نے آزاد زندگی گزاری، اب اس کی بیوی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہ چاہتی، وہ لپسٹک لگا کے وہ چاہتی امریکہ میں جاتی ہے اور ہر جگہ وہ کہیں نہیں۔ مجھے سیاسی مہنگائی کے سارے اختلافات آپ سے زیادہ ہیں اس کے ساتھ، لیکن ان دو باتوں کے اندر آپ غور کریں، اس نے یہ جو بات کی ہے پورے یورپ کی اس وقت لوئیں جل گئی ہیں کہ یہ اس نے کیا بیان کیا، اور اس کے اوپر ہمارے جو جماندرو حرام خور جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے فحاشی کی، ہم یورپ میں جاتے ہیں عورتوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے تھے، ہمیں تو کبھی ان کی طرف دھیان نہیں ملا۔ آپ بڑے پاک باز ہیں، اللہ فرما رہا ہے اپنی نظروں کو جھکاؤ، مرد کو بھی کہہ رہا ہے عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے، اور اپنے کپڑوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کی طرح بن ٹھن کے باہر نہ جاؤ، اپنے گھروں میں کرو، اور اپنے کپڑے کے اندر کسی کی کوئی حیت نظر نہ آئے، صرف پہچان ہو گئی عورت جا رہی ہے کون ہے، اتنی چادروں میں لپٹتی تھی، جب پردے کی حکم آیا صحابیات مسجد نبوی میں تھی تو باہر نہیں نکلی، انہوں نے کہا چادر لائی جائے تو ہم نکلیں، اس لیے کہ پردے کا حکم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تو جنازے کی میں کئی دفعہ آپ کو بات سنا چکا، انہوں نے فرمایا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میرے جسم پر دنیا میری زندگی میں کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، ہماری نظریں اور ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ پڑھائیں، آپ اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جس معاشرے کے اندر آزادی ہوئی، جس کو ہم ویسٹرن کہتے ہیں، آج ویسٹرن لباس آج گھر گھر کے اندر آ رہا ہے، انہوں نے اس لباس سے پھر اوپر چلے گئے، انہوں نے بے لباس ہو کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے سڑکوں کے اوپر ننگے مارچ کر کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے پھر بیچ بنا دیے، اس کے اوپر سارے ننگ دھڑنگ پڑے ہیں، ان کو پھر بھی سکون نہ آیا۔ پھر انہوں نے کیا بل پاس کر دیا جو یورپ کی ساری اسمبلیوں میں پاس ہیں، انہوں نے کہا اب مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، میاں بیوی کا نظام تباہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا اب مرد مرد کے ساتھ سوئے گا، عورت عورت کے ساتھ سوئے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا دو مرد ایک چادر میں نہ سوئیں، دو عورتیں ایک چادر میں نہ سوئیں۔ شیطان ہے انسان کو اس میں ہجان آتا ہے اس چیز کا۔ چھوٹے بچے ہیں ماں کے ساتھ سوئیں، جب یہ بڑے ہو جائیں تو ماں بھی ان کا بستر الگ کر دے۔ بہن بھائی ہیں چھوٹے ہیں، بیڈ پہ 4 بچے سوئے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے ہو جائیں ان کو تھوڑا سا عقل شعور آئے، ان کی چارپائیاں الگ کر دو، حالانکہ ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے سب یہ بچے۔ اسلام مجھے اور آپ کو سکھا۔ مجھے 2 منظر نہیں بھولتے۔ دبئی کے ایئرپورٹ میں ہمارا جہاز بالکل تیار تھا، اچانک چیخو پکار کی آواز ہے، کئی سال۔ ایک فیملی یورپ سے آ رہی تھی اور ان کی عورتیں پورے پردے میں تھیں، وہ انگلینڈ سے آ رہے تھے یا امریکہ سے، مجھے نہیں پتا، پوری پردے میں، جس کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ادھر سے تو آ گئے، ادھر بھی بیٹھے ہیں تو گھنٹہ 2 ہو گیا یا 3 گھنٹے فلائٹ ہو گئی، کیمرے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ انہوں نے کہا ان کے چہرے ہم نے نہیں دیکھے کہ یہ اندر عورتیں ہیں مرد ہیں۔ ہم بیٹھے تھے آرام سے، اچانک چیخو پکار، شور مچ گیا۔ وہ پولیس والے آنے کا چہرہ دکھاؤ، انہوں نے کہا نہیں، بچیاں تھیں، انہوں نے کہا عورتیں آئیں ہمارا چہرہ، آپ کدھر سے آئے؟ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا چہرہ نیچے دکھاؤ، انہوں نے کہا ادھر نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے پردہ کیا ہوا ہے، ہم نے نبی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا ہوا ہے، ہمیں الگ سائڈ پہ لے جاؤ جہاں کوئی کیمرہ نہ ہو۔ بڑی روئی وہ لڑکی، اور بعد میں کافی دیر جب گھومے پھرے میں نے دیکھا وہ فیملی سکون میں آ گئی، وہی عورتیں پہلے بھی قرآن پڑھ رہی تھی، پھر وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔
ایئرپورٹ کے اوپر جہاں دنیا کا حسن پھر رہا. پھر اسی جون کا تپتی دوپہر کی میں ابوظہبی میں تھا, ادھر میں ایک بس میں آیا, کھڑا ہوا, پھر میری سیٹ کے اگلی سیٹ ایک خاتون بیٹھی تھی. آپ کہتے ہیں نا بڑا گلیمر بندہ, ادھر جائے. جس نے اچھا بننا ہے وہ کہیں بھی اچھا ہے, جس نے برا بننا ہے وہ طواف کرتے ہوئے بھی جیل کاٹ لے گا. تپتی دوپہر جون کا مہینہ, میرے آگے ایک عورت, عرب کی عورت, بڑی, یعنی کہ اس کی عمر کا حساب لگا لے 30-35 سال کی تھی, وہ آگے میرے سے بیٹھے. وہ قرآن, چھوٹا سا قرآن وہ بھی کھول کے پڑھ رہی. اچھا میں پیچھے بیٹھا, میں کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں عرب بڑے عیاش ہیں, یہ عورت قرآن پڑھ رہی. وہ جتنی دیر بھی بس چلی, اس کا سٹاپ میرے سٹاپ سے پہلے آیا. میں نے مشرق ایریا اترنا تھا, اس نے ایک سٹاپ. آپ یقین کریں, اس نے جب دیکھا کہ اس کو پتا تھا کہ سٹاپ آنا ہے, اس نے بٹن دبایا, بس والے نے دیکھا بیل بجی ہے, اس نے اگلے سٹاپ پہ رکھا. عورت وہ اتر گئی. شدید دھوپ ہے. اچانک میری نظر پڑی, اس عورت کے سورت ختم ہونے میں ایک صفحہ باقی تھا, وہ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے قرآن کا صفحہ مکمل کر. میں اس منظر کو بھول, اتنا میں, یہ بھی لوگ ہیں جس کے پاس عرب عورت ہے, پیسے کی کمی نہیں, حسن جوانی کی کمی نہیں, کوئی چیز کی کمی نہیں, لیکن وہ جو قرآن جس لے میں وہ پڑھ رہی تھی, میں نے آواز نہیں سنی, لیکن وہ اس صفحے کو اس نے مکمل کیا. 1 منٹ آدھا منٹ بس رکتی ہے, ہماری چلنے لگی, وہ بھی صفحہ جب اس کا مکمل ہوا, اس نے قرآن کو پرس میں رکھا, اپنے گھر میں ڈالا. ہم نے گھر میں بھی کبھی بیٹھ کے بھی قرآن پڑھا. آپ نے قرآن کبھی اپنی جس دراز میں پیسے رکھتے ہیں, کبھی اس کو بھی, اس میں کبھی قرآن رکھ کے کبھی کھول کے پڑھ لیا. ہم باتیں کرتے ہیں, مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے جائیں گے, فلاں بخشے گئے تو سارے بخشے جائیں گے. آپ کی بخشش آپ کے عمل کے ساتھ, اور آپ کی بخشش آپ کے گھر والوں کی بخشش کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا باپ تہجد گزار ہو اور اولاد کی اس کو فکر نہ ہو, اور کل یہ جنت میں جائے, نہیں جائے. وزیر اعظم کے بیان کی ہم 100% تائید کرتے ہیں. اس نے کہا کہ معاشرے کے اندر یہ جو ہجان بڑھ رہا ہے, یہ لباس کا آزادانہ ہے. آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں کوئی ڈنڈا نہیں رکھتا, لیکن آپ بتائیں, آپ کی بہن بیٹی کے ڈھیلے ڈالے صاف ستھرے کپڑے ہیں, وہ برقع پہن کے یہ چادر کر کے گھر سے نکلتی ہے, وہ اچھی ہے؟ یا اسی کو آپ شرٹ اور ٹائی پہنا کر اور اس کو ٹائز پہنا کر آپ بازاروں میں گھومیں اور سارا بازار دیکھے, پھر آپ کو غصہ تو نہیں آئے؟ ایک صحابی حضور کے پاس نوجوان آیا, اس کو نوجوانی تھی, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ دربار رسالت میں بات کیسے کریں. کہنے لگا اللہ کے نبی زنا کرنے کو دل کرتا. فارورڈ اسٹریٹ, بالکل سیدھی بات, زنا کرنے کو دل کرتا, کر سکتا ہوں. صحابہ نے کہا اس کی گردن اتارو, اس کو تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کے دربار میں بات کیسے کرتے. حضور نے کہا بیٹے ادھر آؤ, آپ کا دل کرتا ہے, جوانی ہے جی, ٹھیک ہے, آپ جس کے ساتھ کرو گے وہ عورت ہی ہوگی نا. ہاں جی, وہ میری فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ فرینڈ کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی ماں کی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہو. بالکل. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسی طرح تیری بہن کسی کو پسند آ جائے اور وہ یہی عمل تیرے والا جو تو کرنا چاہتا ہے, کوئی تیری بہن کے ساتھ تیرے غصہ تو نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دوں گا. اگر تیری والدہ کے ساتھ کوئی اس کو انٹی سمجھ کے اٹھا کے لے جائے, پھنسا لے کسی چکر میں, آپ کو غصہ تو نہیں آئے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی بالکل, ماں تو ماں ہے. حضور نے فرمایا جیسے تیری ماں ہے اس طرح کوئی بھی کسی کی ماں ہے, جس طرح تیری بہن ہے اسی طرح کوئی بھی کسی کی بہن ہے, جس طرح تیری بیٹی ہے اس طرح کوئی بھی تیری بیٹی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر یہ معاشرہ, اب تو پاکستان کے اندر بھی ہم جنس پرستی کے کلب کھل چکے. اب زوال اتنا آ گیا کہ پچھلے ہفتے لاہور کا واقعہ آیا, یہ اسکول کالجوں کے اندر ماسٹروں, پروفیسروں اور ڈاکٹروں کے آ رہے ہیں, یہ اسی زوال کا نتیجہ ہے. آج میں اچھا ہو جاؤں, میری تربیت اپنے گھر والوں کے لیے اچھی ہو جائے, مجھے کوئی فکر نہیں. آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دوست بنا کے اچھے برے کی ان کو تمیز سکھا دیں, اپنی عزت کی سفید چادر سفید لباس کا ان کو بتا دیں. ایک دفعہ داغ لگ جائے ساری زندگی داغ جاتا نہیں ہے. یہ لڑکی ان کی نکل گئی تھی کافی عرصہ, حالانکہ کئی لوگ ایسے ہیں بیچاری باتیں آئی گئی ہو گئی, لڑکیاں مر بھی گئیں, ان کی لڑکی بھی نکلی تھی. نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں, نہ آپ اپنے فرینڈ بنانے کے اندر کسی لڑکیوں, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں شادیوں کا شوق ہے, شادیاں کریں. آپ کو لڑکی اچھی لگی ہے, آپ اس کے گھر شادی کا پیغام بھیجیں, کسی کی بیٹی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. وہ بیچاری باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی.
میں ساری بیٹیاں میری بیٹیاں، ساری بہنیں میری بہنیں، اس ممبر سے یہی پیغام ہے جو اللہ کا قرآن ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مسلمان وہ ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اور بےہودگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آج بچ جائیں ہم تو باہر کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔